اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اب استحکام پاکستان کو آپ نے جوائن کر لیا ہے، استحکام پاکستان کو ہم کہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ بیکاز ابھی بالکل آپ کی اوپننگ ہے، اسٹارٹ ہے، ابھی پارٹی بننے جا رہی ہے، بہت سے لوگ آ رہے ہیں، بہت سے لوگ بھی میں نے سنا ہے کہ جانے کی تیاری بھی کر رہے ہیں، تو یہ اب آپ کدھر اسٹینڈ کر رہے ہیں استحکام پاکستان؟ کیونکہ سارے وہی لوگ ہیں، وہی سسٹم ہے جن لوگوں پہ آپ ابھی اعتراض کر رہے ہیں، وہی دوبارہ سے اسی سسٹم کا حصہ جو پی ٹی آئی سے کچھ لوگ آئے، کچھ دوسری پارٹیوں سے آئے۔ 9 مئی جو ہے 9 مئی وہ ایک ایسا پاکستان کے اندر ارتھ کوئک آیا سیاسی منظرنامے پہ کہ جو سونامی لانے والی جماعت تھی اس نے سیاسی منظرنامے کو شیک کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان فرحان خان۔ تمام دیکھنے والوں کو بتاتے چلیں کہ جناب آج اس وقت ہمارے جو مہمان ہیں ویسے تو کسی تعارف کا محتاج نہیں، پولیٹیکلی آپ ان کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ہے جناب استحکام پاکستان کی سینئر رہنما جناب ڈاکٹر فردوس عاشق امان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب ویری وارم ویلکم، السلام علیکم، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ ڈاکٹر صاحب پہلے تو آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں جی، آپ نے نئی پارٹی کو جوائن کیا، تھوڑا ٹف نہیں ہوتا ڈاکٹر صاحب ایک پارٹی سے دوسری پھر تیسری پھر اس کے بعد استحکام پاکستان کا سفر؟ دیکھو یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے، بڑا ایک قسم کا کہہ لیں کہ آپ ویری پینفل، ٹھیک ہے، کہ آپ ایکسپیکٹیشن باندھتے ہیں، امیدوں کی تسبیح پڑھتے ہیں، پھر وہ ٹوٹ جاتی ہے، پھر وہ خواب بکھر جاتے ہیں اور پھر آپ زیرو پہ آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے لوڈو کھیلتے آپ کا 99 پہ جا کے سانپ کھا جائے، آپ 100 کرنے لگے لیکن 99 پہ پہنچے تو سانپ آپ کو نکل لے اور پھر آپ زیرو پہ چلے۔ یہ جو سانپ سیڑھی کا تو یہ بیسیکلی اور پھر آپ سیڑھی چڑھے اور پھر آپ جا کے 99 تک پہنچے۔ اس میں فرحان 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے دیکھنے کی ہے کہ وائی ایم ان پالیٹکس۔ اگر تو میرا وہ روایتی سیاست تھانے اور کچہری سے جڑی ہو اور روزگار اور کاروبار اس سیاست کے سائے کے نیچے پھلتا پھولتا میرا آبجیکٹیو ہو کہ اس کو میں نے اچیو کرنا ہے، تو پھر تو میں جوم کی طرح ایک جماعت کے ساتھ چمٹی رہوں اور میری کوشش ہو کہ میں اپنے آقاؤں کو خوش رکھوں جو بھی اس پارٹی کا لیڈر ہے، اور اس کی ہر غلط بات کو بھی اس کی خوش آمد کروں، اس کی گڈ بکس میں رہوں، اور پھر اس کے عوض وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا سائن کر کے تو مجھے بھیک میں ایک ریزرو سیٹ دے دے، ٹھیک ہے، تو اور میں اس بیساکھی پہ کھڑی ہو جاؤں، اور وہ بیساکھی جو ہے پھر میری ذات کو بینیفٹ دیتی رہے، اور میں ان ڈرائنگ رومز کی ایئر کنڈیشن صوفوں پہ بیٹھ کے اور بہترین جمز کے اندر جا کے باڈی فٹنس بھی کروں، اپنی ساری نیند پوری کروں، ریلیکسیشن ہو، ذات گپ شپ اور مختلف جو بھی سوشل لائف ہوتی ہے اس کا حصہ بنوں۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ اپنی کاز کی سیاست کریں۔ ذات کی سیاست آپ کی ذات کو بینیفٹ دیتی ہے جو کہ میں نہیں کر سکتی، کیونکہ اگر ذات کی سیاست کرنی ہوتی تو پھر مجھے یو این چھوڑ کے نہ آنا پڑتا۔ میں ورلڈ اسمبلی آف یوتھ کی وائس پریزیڈنٹ تھی۔ جب سے پاکستان بنا ہے، فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف ورلڈ اسمبلی آف یوتھ، پہلی دفعہ کسی انڈین کو آپ کی بہن نے ہرایا۔ جس پاکستان سے مجھے عشق ہے اور جس پاکستان کی دھرتی کے ساتھ میرا ایک وجود سانجا ہے، تو اس پاکستان کی دھرتی کے اندر جب میں اس پولیٹیکل لینڈسکیپ میں آئی ہوں تو میں تو روایتی سیاست نہیں کرنے آئی ہوں، میں تو شخصیات پرستی اور بت پرستی نہیں کرنے آئی ہوں۔ بڑی کلیئرٹی ہے کہ نہ میں یہاں پہ کسی کو پوچھنے کے لیے آئی ہوں کہ وہ شخصیات پرستی کا ہمارے سب سے بڑا چیلنج جو اس ہمارے پولیٹیکل
سیاسی منظرنامے میں ہے کہ یہاں پہ جو لیڈر ہوتا ہے اس کو دیوتا بنا لیا جاتا ہے. جو ایک تو انگوٹھا چھاپ روایتی سیاستدان، اس نے جھوٹ بولے، ہلکے کی سیاست کی، تھانے کچہری کے ذریعے ووٹ لیے، آدھا دن اس نے لگایا لوگوں کو پکڑوانے میں، پھر آدھا دن لگایا اس نے چھڑوانے میں. تو اس روایتی سیاست سے ہٹ کے پڑھے لکھے لوگ جب اس سیاسی لینڈسکیپ میں آتے ہیں تو وہ ڈبل جیپٹی میں ہوتے ہیں. ایک طرف وہ اپنے آپ سے لڑ رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف وہ سسٹم سے لڑ رہے ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ اس پاکستان کے اندر جو خواتین ہیں، کتنے پرسنٹ خواتین ہوں گی جو مردوں کی سوسائٹی کے اندر ان کو وہ سپیس اویلیبل ہوگی اور پھر وہ اپنے آپ کو امپاور کر سکیں. یا آپ دیکھیں کہ سٹنگ گورنمنٹ ہو یا ہماری گورنمنٹ، 99.9% خواتین وہ تھیں جو کسی نہ کسی عہدے پہ جو ریزرو سیٹ پہ نامنی تھی. سیاست ہی سب کچھ نہیں ہوتی، کچھ انسانی رشتے اور اس کے جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں اس کے تقاضے بھی ہوتے ہیں. اور ہمیں تو یہی سکھایا گیا کہ سیاست جو ہے وہ رواداری، رکھ رکھاؤ اور فہم و تفہیم کا نام ہے. ٹکراؤ، تصادم اور انتشار، انتہا پسندی تو ہم نے پھر بعد میں پی ٹی آئی میں دیکھا نا کہ سیاست کا نام ایک دوسرے کے سر پھاڑنا، گریبان پکڑنا، اور یہ بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو بہرحال اس وقت میں نے ان کو مرڈار کو یہ جواب دیا تھا کہ دیکھو، جو زرداری صاحب ہمارے گھر سے ہو کے چلے گئے ہیں اور میری والدہ کو انہوں نے کنونس کیا اور میری والدہ نے ان سے کمٹمنٹ کی ہے، تو میں کسی صورت بھی اب اس کمٹمنٹ کو وائلیٹ نہیں کر سکتی. تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ زرداری کی نفرت میں بہہ جائیں گی، ہمیں دکھ ہوگا کہ یہ علاقہ جو ہے ایک ایسے ورکر سے محروم ہو جائے گا کہ لوگ آپ کے خلاف نہیں ووٹ ڈالیں گے، وہ زرداری کی نفرت کو ووٹ ڈالیں گے. تو یہ سیٹ اگر آپ نہیں جیتیں گی تو حلقے کا نقصان ہوگا، علاقے کا نقصان ہوگا. لیکن میں نے کہا تھا کہ اب چونکہ اس کا نقصان ہو، فائدہ ہو، کچھ بھی ہو، ہم نے کمٹمنٹ دے دی ہے تو وی ہیو ٹو آنر دیٹ کمٹمنٹ. اسی طرح جب یہ 2018 کے الیکشن سے پہلے 2016 آیا، جب میں نے پیپلز پارٹی چھوڑی ڈیو ٹو دس نیکسس جو نواز شریف اور ہمارا پیپلز پارٹی کا بنا، تو میں نے جہانگیر ترین صاحب نے مجھے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ پی ٹی آئی جوائن کریں. میں نے کہا کہ دیکھیں میں نے عزت کے لیے جماعت جوائن کرنی، تو آپ اس چیز کو انشور کریں کہ وہاں عزت ملے گی. تو میں نے کہا خان صاحب، یہ جے کے ٹی صاحب نے مجھے کہا تھا پارٹی جوائن کرنے کے لیے، تو میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے اس جماعت میں سوائے عزت کے. تو یہ ہوپ فلی انہوں نے انشور کر لیا ہوگا. تو جہانگیر ترین کہکا لگا کہ تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب یہاں سب کچھ ملے گا سوائے یہ چیز جو آپ نے ڈیمانڈ کی ہے. میں کہتا مطلب تھوڑا عزت نہ کوئی لینا دینا نہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، یہ چیزیں پھر آپ کو پتہ یہ تھوڑی ایڈوانس پارٹی ہے. اچھا، آپ کو اندازہ ہو گیا تھا اس وقت. یہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اب انستگرام میں پاکستان کو آپ نے جوائن کر لیا ہے، انستگرام میں پاکستان کو ہم کہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ بیکاز ابھی بالکل آپ کی اوپننگ ہے، اسٹارٹ ہے، ابھی پارٹی بننے جا رہی ہے، بہت سے لوگ آ رہے ہیں، بہت سے لوگ بھی میں نے سنا ہے کہ جانے کی تیاری بھی کر رہے ہیں. تو یہ اب آپ کدھر اسٹینڈ کر رہے ہیں انستگرام میں پاکستان میں؟ سارے وہی لوگ ہیں، وہی سسٹم ہے جن لوگوں پہ آپ ابھی اعتراض کر رہے ہیں، وہی دوبارہ سے سسٹم کا حصہ جو پی ٹی آئی سے کچھ لوگ آئے، کچھ دوسری پارٹیوں سے آئے. دیکھیے فرحان صاحب، سیاست جو ہے نا یہ گیم آف امپاسبلٹیز ہے. ٹھیک ہے. امپاسبل کو پاسبل بنانے کا نام ہی سیاست ہے. ٹھیک ہے. جہاں آپ اپنے آپ کو ہتھیار پھینک دیتا ہے نا عام سٹیزن، اور وہ کہتا ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ہوگا، وہاں سے سیاست شروع ہوتی ہے اور وہ ہوتا ہے. خان صاحب کا بخاری صاحب نیریٹو تھا نا مخالفین، یعنی سیاسی مخالفین کو ٹارگٹ کرنا. آپ نے دیکھا میں ان کے فرنٹ مورچے پہ تھی، مجھ سے بڑا کوئی آ کے اس مورچے پہ ان مخالفین کو
فرنٹ فٹ پہ آ کے میں نے جس طرح خان صاحب کے بیانیے کا دفاع کیا، جس طرح میں نے خان صاحب کے مخالفین سے ذاتی دشمنیاں مول لی، ان کو اپنا ذاتی، خان صاحب کا ذاتی دشمن میرا دشمن، اور اس حد تک میں نے اس کی قیمت ادا کی. لیکن جب خان صاحب نے اپنا ٹارگٹ بدلا، خان صاحب نے اپنے سیاسی مخالفین کی بجائے جب مورچہ انہوں نے بنا لیا فوج کو گولہ باری کا اور اداروں کو، اور جس قسم کی جلسوں میں انہوں نے گفتگو شروع کر دی، تو ہمارے لوگ تو اس گفتگو کے ساتھ نہیں تھے. ڈیفینیٹلی لوگوں نے بہت اس کو، اور لوگوں نے اس کو برا منایا. لوگوں نے بھی، سیاست اپنی جگہ نا، یہاں 22 سال سے میں سیاست میں ہوں، کئی حکومتیں آئیں، کئی حکومتیں گئیں، کئی وزیر اعظم آئے اور گئے. 6 وزیر اعظم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، ان کے ساتھ کام بھی کیا، ان کو آتے بھی دیکھا، ان کو جاتے بھی دیکھا، لیکن اس قسم کا رویہ کسی جماعت نے اختیار نہیں کیا. 9 مئی جو ہے، 9 مئی وہ ایک ایسا پاکستان کے اندر ارتھ کوئک آیا سیاسی منظرنامے پہ کہ جو سونامی لانے والی جماعت تھی اس نے سیاسی منظرنامے کو شیک کر دیا اتنی بری طرح سے کہ پاکستان کا جو پولیٹیکل لینڈسکیپ تھا اس پہ لرزہ طاری ہو گیا. اور اس طرح سے ہو گیا کہ ایک نئی جماعت نے ودن پی ٹی آئی جنم لے لیا. اب وہ نئی جماعت جو ہے اس کے جب کوئی چیز نہیں آتی ہے اس کے لیے چیلنج بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں. جب ہم وائی وی آر پارٹ آف جے کے ٹی آر علیم خان، دیکھیں اس کے اندر ہماری کامنالٹیز ہیں. سیاست کے اندر آپ نے یا آپ فرینڈز ہوتے ہیں یا حریف ہوتے ہیں یا حلیف ہوتے ہیں. حریف جو ہوتا ہے وہ آپ سے نظریاتی طور پہ تو دور ہوتا ہے، لیکن اس کا جو آپ کے ساتھ مینیفیسٹو یا ایک آبجیکٹیو اگر کامن ہو جاتے ہیں تو وہ حلیف جو ہے حریف بنتا ہے، حریف حلیف بن جاتا ہے. ان کے ساتھ جو میرا ایز اے حلیف پولیٹکس کے اندر سیاست میں ہوتے ہوئے بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ پی ٹی آئی میں مجھے لے کے جانے والے جہانگیر ترین. 2013 کے الیکشن میں مجھے عمران خان صاحب کا میسج گیا کہ آپ میرے پارٹی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑیں. عمر ڈار زندہ سلامت ہے، آپ اس سے اونوت پوچھ لیجیے گا کہ اس نے جا کے مجھے کہا کہ مجھے عمران خان صاحب نے اسپیشلی بھیجا کہ آپ کو اپنے پلیٹ فارم پہ آنے کی دعوت ہوں. وہ چودھری میر حسین ہوں، وہ پہلے پرویز مشرف ہوں یا جوئی شجاعت ہوں، طاقت میں تھے بھرپور. ان کا طوطی بولتا تھا. جس جگہ پہ میرا حلقہ شروع ہوتا ہے وہاں چودھری وجاہت کا حلقہ شروع ہوتا ہے، اور جس وقت ان کا طوطی بول رہا تھا وہ جرت نہیں کر سکتا تھا کہ نہ تو اس جو کچھ ادھر ہوتا تھا وہ آپ کو بھی پتا ہے. تو ایک خاتون ساتھ والے حلقے میں کھڑے ہو کے للکار کے کہ میں چلی جی جو میرا بگاڑنا ہے بگاڑ. تو آپ نے دیکھا کہ میرا بگاڑا. میں اس وقت ابھی بے نظیر کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہی تھی لنڈن میں. تو جو آج چیخیں مار رہے ہیں، آؤ بکا کر رہے ہیں، ہیومن رائٹس کو آرگنائزیشنز کو آوازیں لگا رہے ہیں، اس وقت ان کی غیرت کدھر تھی جب ساری رات ایلیٹ فورس نے میرے گاؤں کا محاصرہ کیا. میری بہنیں، میری مائیں، میری ماں سمیت، میرے بچوں سمیت سب یرغمال بنائے اور ساری رات پولیس ہمارے گھر کے اندر رہی. اور میری والدہ کو ایک ہی بات کہتی رہی کہ اپنے بچے جو ہیں ہمارے حوالے کریں. اور میرے بھائیوں نے، میرے بھتیجوں نے فصلوں کے اندر چھلانگیں لگا کے رات گزاری. اور ایک رات میں میرے پہ 17 دہشت گردی کے پرچے ہوئے. اسی پرویز الہی کے ہاتھ میں ہوئے. اسی کی حکومت تھی اور اسی کی ایلیٹ فورس وہاں پہنچی ہوئی تھی صرف اس لیے کہ میری یہ جرت کہ میں جو ہے ان کی جماعت چھوڑوں اور میں ان سے علیحدہ ہو جاؤں. تو میں نے یہ کیا کیونکہ جو مجھے ٹھیک لگا. مجھے یہ پتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے. ان لوگوں کا اس پاکستان کے ساتھ جس قسم کی وہ سیاسی ڈرامے بازی چل رہی تھی، اسی طرح میں نے پیپلز پارٹی چھوڑی
کیوں چھوڑی کہ مجھے تو پیپلز پارٹی میں لے کے آئی بینظیر بھٹو. وہ بی بی شہید جس دن شہادت ان کی ہو گئی، میرے حصے میں یا میرے ساتھ میں جو لیڈرشپ پیپلز پارٹی کی آئی، میں نے تو زندگی میں کبھی ان کی شکلیں بھی نہیں دیکھی تھی. مجھے تو ان کے ساتھ جو ہے، اور ہمارا بخاری صاحب جو ووٹ بینک ہے نا پنجاب کے اندر، وہ اینٹی نواز شریف اور پرو نواز شریف جو حقیقت ہے. ہمارے جو دھڑے ہوتے ہیں سیاست کے اندر، وہ دیہات کے اندر یا وہ برادری کے ساتھ جاتے ہیں یا وہ آپ کی اس کے دھڑوں کے ساتھ جاتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا کہ وہ نظریے کے ساتھ جانے والے، کسی جماعت کے منشور کے ساتھ جانے والے بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں. تو جس دن زرداری صاحب یہاں رائے بنڈ آ کے نواز شریف شہباز شریف کے ساتھ تتر بٹیر کھانے بیٹھ گئے تھے، تو میرے حلقے میں بغاوت ہو گئی تھی. لوگوں نے یہ کہا تھا کہ جن کے لیے ہم نے سر پھڑوائے الیکشن والے دن، بازو تڑوائے، ہم نے جیلیں بھگتی، نون لیگ نے اعلان پی ٹی آئی کارکنان کے اوپر پرچے کیے، تو ابھی تو ان کے زخم بھی تازہ تھے، تو یہاں پہ سریپائے کھائے جا رہے تھے، تتر بٹیر کھائے جا رہے تھے. تو وہ کارکنان کا پریشر تھا میرے پہ کہ یا ہم آپ کو چھوڑ دیں گے یا آپ ان کو چھوڑ دیں. اور اگر میں نے اپنے لیے سوچنا ہوتا تو مجھے چھوڑنے کی ضرورت نہیں تھی نا، مجھے کیوں چھوڑنا تھا. اور اگر میں ان کو نہ چھوڑتی تو میرے کارکنان مجھے چھوڑتے، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو آپ کی ووٹ کی سیاست ہوتی ہے اس کے اندر آپ کو دھڑے ساتھ لے کے چلنے پڑتے.